سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک بہت جامع، اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے اور اس کی آپ نے تلقین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا بس. ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پینسی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش ہو. اللہ خیر اللہ، یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں بھی اسی کی. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھے. میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یوم عمری. یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقت سے ڈالے تھے، یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھا ہے سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈالا. کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو چند علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے. پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعوری ابھی نہیں ہے. اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ کیلا یعلم من بعد علم شیئا. 30 نہیں ہوں گے، 40 میں جائیں گے آدمی. کام تو یہی ہوتا ہے. اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے بہت چوٹی کی چیز، بہت عمدہ. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جوان ہو گئی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا، کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے. کبھی جان سے زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق. اتنا محکم کام، اتنا محکم. کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا. زوالوجی کی فیلڈ میں یا بوٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. پھر طرح دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو میدان میں، دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے. اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور. بس یہ نظر نہیں آتا.
سائنسدان سے کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ فکس جیل کر بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹائے ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی درار نہ لگے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومًا للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سن باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا۔ جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہیے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، وہ جو جہنم کے داروغہ ہے ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، تو نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر دیا۔ یہ بہت اہم مقام، اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انتونی کر دی، اس پر غور دو، اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہے تو اس لیے استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبهم، اصل گناہ یہ ہے، فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں، یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے نا جس پہ کیا کیا پرزے رکھے، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔ ہمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں، جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے،
फमशू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही, और इसी के रिस्क में से खाओ पियो, इसी जमीन में से तुम्हारा रिस्क भी बराबर हो जाएगा। व इलैहि नुशूर, ये याद हो कि फिर अल्लाह ही की तरफ पहुंच जाना, ये उठना। आमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर, क्या तुम्हें कोई खौफ नहीं रहा? बिल्कुल तुम नचिंत हो गए हो उस आसमान वाले से जो आसमान में है कि वो कहीं तुम्हें जमीन में खस्फ न कर दे, धसा न दे। फ़इज़ा हिय तमूर, जबकि वो लर्ज़े, ज़लज़ला आए, शक हो जाए और तुम चले जाओ। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, क्या तुम्हें कोई डर नहीं रहा कि अल्लाह ताला जो है वो आसमान वाला तुम पर भेज दे कोई ऐसा झक्कड़ तेज आंधी जिसमें पत्थर चले आ रहे, जो बुलेट्स का काम करे और मिसाइल्स का काम करे। फसतअलमून कैफ़ नज़ीर, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तेरा खबरदार करना कैसा था, क्या उसका नतीजा था। वलक़द कज़्ज़बा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और यकीनन जो इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था। फ़कैफ़ कान नकीर, तो कैसा हुआ मेरा उनको पकड़ना और मेरा अज़ाब। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम, क्या ये देखते नहीं परिंदों को जिनके ऊपर है। साफ़ातिन व यक़्बिज़ून, कभी उन्होंने अपने पर फैलाए होते और पकड़ लेते। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं रोके हुए उन्हें इस फ़ज़ा के अंदर मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, यकीन वो हर चीज को देख रहा है। यानी जो कानून तभी है जिसके तहत वो चल रहा है वो तो अल्लाह का बनाया हुआ है। अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान, भला वे कौन है जो तुम्हारा लश्कर बन जाए और तुम्हारी मदद करे रहमान के मुकाबले में। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं है ये काफिर मगर धोखे में आते हैं, बहकावे। अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम मिन अमसका रिज़्क़ा, फिर भला कौन है वही जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर अल्लाह अपने रिस्क के खजानों को रोक दे। बल लज्जू फी कुतुबिन व नुफूर, नहीं ये लोग अपनी शरारत में और नफरत में बहुत आगे बढ़। अफमन यमशी मुकीमन, ये आयत बहुत अहम है हिकमत कुरान के एतबार से, फलसफे के एतबार से। अफमन यमशी मुकीमन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, दो इंसानों का तस्वुर करो, एक शख्स वो है कि जो औंधे मुंह पेट के बल घिसट रहा है, एक वो जो सीधा खड़ा है सीधे रास्ते पर चल रहा है। कौन होगा ज्यादा हिदायत पर? इसमें नक्शा फेंक दिया गया है। जो लोग हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टिंक्ट्स की वजह से जिंदा है, पेट माशी जद्दोजहद इसी के लिए जिंदा है, घिसट रहे इसी और उस ओल्स पड़े हुए इंसान के मानी नहीं, जिन्हें आगे अगर कुछ पता नहीं आगे कहाँ जाना है, वो तो उनके इंस्टिंक्ट्स उन्हें चला रहे हैं, बिल्कुल एनिमल लेवल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें क्या नजर आएगा रास्ता कौन सा है, किधर जाना है। एक शख्स खड़ा है सीधा, अपनी मंजिल उसने मुअल्लिम करनी है। ये बिल्कुल वही फलसफा है जो सूरह हज में आ चुका है। इंसान हकीकत में वही इंसान है जिसने अपना कोई आदर्श, कोई नस्बुल ऐन, कोई मकसद, कोई आइडियल जिंदगी में मुकर्रर किया। जो शख्स बगैर किसी नस्बुल ऐन जिंदगी गुजार रहा है, बुलाए का कल अनाम बल हुम अदल, हैवानात जो है ये चौपाए, इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो तो अल्लाह ने हमारे काम के लिए पैदा कर दिया। आप लोग काटे गोश्त खाए और उनकी करोड़ों से जूतियां बनाए और जी रहे वो खालिस इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, उनकी जिबिल्लतें हैं, सिर्फ जिबिल्लत के तहत है। इंसान सिर्फ हैवान नहीं है, उसमें कुछ और उसके लिए कोई आइडियल। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, जितना ऊंचा आइडियल होगा उतना ही ऊंचा इंसान जाएगा, लेकिन जिसका कोई सिरे से आइडियल नहीं वो निरा हैवान। आखिर चौपाई भी तो इसी तरह चलते हैं। अफमन यमशी मुकिम्मन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधा रास्ता और उसकी मंजिल मुअय्यन है, मुझे उधर जाना है। दुनिया में हमारी मंजिल इकामत दीन, हकीकत में जिंदगी की मंजिल रज़ाए इलाही का हुसूल। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा, कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें इंशा उठाना, तुम्हें बनाया बढ़ाया, व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा, तुम्हें कान दिए, आंखें दी और दिल दिए या अक्ल दी। आमतौर पर कुरान में समा पहले क्यों आता है और बसार बाद में क्यों आता है? इंसानी इल्म का जब आप जायजा लेंगे तो उसमें पहला हिस्सा होता है जो पहली नस्लों ने इल्म हासिल किया हुआ है उसको आप अखज़ करते हैं अपनी समाअत। आप सुनते हैं, क्लास में लेक्चर हो रहा है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, जो कुछ हुआ है पहले वो आपने पिछली नस्लों का जो भी ज़ख़ीरा मालूमात में जमा किया, अब आपने ऑब्जर्व किया, कुछ और मालूमात हासिल की, कुछ नई हकीकतें आप पर मुंतशिर हुई और फिर आपने उसको जोड़ा, एक कदम आगे बढ़ा। इन द समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला क़लीलन मा तशकुरून, बहुत कम ही शुक्र है जो तुम करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए उसी ने तुम्हें फैला दिया है ज़मीन और उसी की तरफ तुम इकट्ठे कर दिए जाओगे, जमा कर दिए जाओ। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़, तो कहते कब होगा ये वादा, कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के, आखिरत कब आएगी, वल्लाहु इंदहु इल्मुस साअ, अल्लाह ही के पास उसका इल्म है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस सिर्फ एक वाज़ेह और साफ साफ डरा देने वाला हूँ, इसके सिवा मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं।
فلما رأوه زلفۃ، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اب لے آؤ جلدی۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب ہے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ حل پرب مسودہ بنا الا احد الحسنین، بیوی دو اعلیٰ صورتیں ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی، یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت پوش کروا دے، کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے، اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کامیاب۔ لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل لوٹ کر یہ صورت جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت۔ ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے، جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر گیا، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، کہاں سے آئیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے